کا بنیادی مقصد ہے جسے قرآن کریم نے تقوی سے تعبیر کیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی جو تدبیر ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ دن بھر انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن چونکہ روزے کی مصلحت نہیں سمجھتا، روزے کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، اور روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی حرام کھانے سے گریز کرنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ لقمہ حرام یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، خاص طور پر کاروباری اداروں میں جو لوگ پرچیزنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں لقمہ حرام بہت عمومی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی فیکٹری کو مال بیچتے ہیں تو پرچیزر آپ سے رشوت لیتا ہے۔ ہر فیکٹری میں، ہر ادارے میں ایک پرچیزر ہوتا ہے، اور بہت کم پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کمیشن نہیں لیتے۔ ہر کاروباری نیک آدمی روتا پھرتا ہے کہ ہمیں مال بیچنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، اور وہ جو پرچیزر ہے وہ کمیشن بھی لے گا، اور پھر صف اول میں نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لوگوں کو افطاریاں بھی کرواتا پھرے گا۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ لقمہ حرام سے جو جسم پلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لقمہ حرام سے پلے ہوئے جسم کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جاتا۔ اب اگر ایک آدمی اپنی تنخواہ میں حرام کی آمیزش کرتا ہے تو اسے خوف آنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کس چیز سے کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو تو تباہی میں ڈال رہا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کس چیز سے کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو وہ جہنم کے لیے کیوں تیار کر رہا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ لقمہ حرام سے پلا ہوا جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا۔ آپ دفتر میں بیٹھ کر دفتری اوقات میں دفتر سے تعلق رکھنے والے کسی کام پر کمیشن لیتے ہیں تو وہ ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے، اور ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اتنی نحوست پڑتی ہے کہ نہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے، بے شک انسان صف اول میں ہو یا اس سے بھی آگے صف امامت پر ہو، اس کی کوئی امامت، کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی نہیں سنتا، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہم مسلمان عبادات تو کرتے ہیں لیکن لقمہ حرام سے گریز نہیں کرتے۔